السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ BSc میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا دوستوں، ایک آپ کے ساتھ بڑی اہم معلومات آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والا ہوں، جو کہ جاپان ایمبیسی کے حوالے سے ہیں۔ 14 مارچ کو میں نے جاپان ایمبیسی کا وزٹ کیا تھا۔ کچھ میرے پاس فائلز تھیں، کچھ دوست تھے جن کا میں نے ٹورسٹ ویزا فائل تیار کی تھی، اور ان کو میں بذات خود مجھے کام تھا وہاں پہ، میں سبمیشن کے لیے ان کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ انتہا کا وہاں تو سب سے پہلے جاپان ایمبیسی میں رش تھا، کیونکہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر کے اندر 2022 کے اینڈ پہ دسمبر جب گزرنے والا تھا، تب بھی بہت زیادہ اپلیکیشن فارورڈ کی گئی تھی۔ مطلب زیادہ تر لوگوں کا یہی کانسیپٹ تھا کہ شاید دسمبر کی وجہ سے جب نیو ایئر آئے گا تو اس حوالے سے جب ہم اپنی اپلیکیشن لانچ کرتے ہیں کہ ہم نے نیو ایئر جاپان کے اندر گزارنا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں بہت سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ ہمیں یہ چانس مل جائے گا کہ یہ جو ہم آرگیو ہم وہاں پہ پیش کریں گے اس حوالے سے ہمیں ویزا مل سکے گا۔ ساری رات وہاں پہ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ رات کو چلے جاتے تھے 12 بجے، اور اس کے بعد ساری رات وہاں پہ ویٹ کرنا، انتظار کرنا، اور ارلی مارننگ تقریباً یہ صبح 5 بجے پھر ایمبیسی کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو جانا، اور اپنی مدد آپ کے تحت پھر وہ جہاں وہاں پہ جو مطلب لوگ تھے جو ایمبیسی جاپان میں اپلائی کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے خود ہی اپنی نمبر ایک جو تھی وہ سیریل اس کو ساری جو ہے نا وہ مینٹین کیا کہ کون پہلے آیا، اور وہ جو اپنا وہ کاغذ وہ جو سارا مطلب وہ تیار کرتے تھے، پھر اس کو لے کے جاتے تھے جب 8 بجے یا 7:30 بجے ایمبیسی اوپن ہوتی تھی، تو اس کو وہ جو ان کے پاس ہوتی تھی وہ سلپ، اس کو وہ لے کے جاتے تھے وہاں پہ کاؤنٹر پہ، اور اس کے مطابق پھر وہ وہاں پہ نمبر لگاتے تھے۔ وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ انتہائی رش تھا، جس کی وجہ سے کوئی وہاں پہ سیکوینس نہیں تھا، اور لڑائی جھگڑے اور اس قسم کے معاملات دیکھنے کو ملتے تھے۔ پھر لوگوں نے جو یہ سارے وہاں پہ جاتے تھے جاپان ایمبیسی میں جانے کے لیے، پھر خود ہی انہوں نے لوگوں نے یہ سب یہ کیا۔ اب دوبارہ جو ہے وہ سینیریو کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ یہ جو 14 مارچ 2023 کو آپ کو میں ابھی اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ مطلب یہ میں نے جب اس کو وزٹ کیا اور فزیکلی سارا دیکھا، میں آپ کے ساتھ اس لیے ابھی کا حالات شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ اگر اس مہینے یا اس ہفتوں کے آگے پیچھے آپ بھی اپلائی کرنے لگے ہیں تو ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں سوری کہ اس کے اندر دوبارہ بہت زیادہ رش ہو گیا، اور آپ اگر جاپان کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ تقریباً 6:30-7 بجے تک میکسیمم ایمبیسی میں پہنچ جائیں، کیونکہ وہاں آپ کو تقریباً 70 سے 80 ٹوکن جو جاپان کا ڈیسک ہے وہ اس کے اوپر مطلب یہ سارے ٹوکن ایشو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ان کے تقریباً یہ 70-80 یہ ٹوکن ہے، یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ ہارڈلی اس کے اندر جو ہے نا وہ مکمل طور پر یہ جو بھی لوگ وہاں پہ آتے ہیں، مطلب ایک میں نے یہ بھی دیکھا ہے ایک بندے کے ساتھ 2-2 3-3 بندے، یا ایک اگر فیملی ہے اس کے ساتھ ان کے گھر میں سے اگر 2 بندوں نے کرنا ہے 2 ویسے ہی ان کے ساتھ جو جا رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس جو ٹوکن انہوں نے ریزرو کیے ہیں کہ اتنے بندے اپیئر ہوں گے، اتنے بندے وہاں پہ جو ہے نا وہ جائیں گے، لیکن ظاہری بات ہے وہ دوسرے جو فیملی ممبر ساتھ جا رہے ہیں انہوں نے تو دینا نہیں ہے انٹرویو، وہ تو اپنی فیملی کی سپورٹ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی فرسٹ ٹائم جا رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہے، اس حوالے سے وہاں پہ اپیئر ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ ٹوکن وہ سارے جو ان کے پاس ریزرو کوٹا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ 7:30 بجے 8 بجے 9 بجے مطلب اس ایسا کوئی سین ہو جاتا ہے اس وقت کے پاس آپ وہاں پہ جائیں گے تو یقیناً وہ آپ کو جاپان کے لیے مطلب نہ ہی کہیں گے، آپ کو ٹوکن نہیں دیں گے۔
کیونکہ جو ان کے پاس کوٹا ہوتا ہے وہ انہوں نے پہلے صبح دے دیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ خاص طور پر یہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وہاں پہ اوساکا جاپان کے اندر جو ہے نا وہ تبلیغی جماعت کا ایک اجتماع ہونے والا ہے. تو اس حوالے سے بہت زیادہ جو اپلیکینٹ ہیں جماعت کے تبلیغی جماعت کے وہ وہاں پر مطلب اپنی اپلیکیشن کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ 14 مارچ کو جب میں ابھی اپیئر ہوا ہوں وہاں ہم گئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 40% تو سارے جو تھے وہ تبلیغی جماعت کے ہی سارے وہاں پہ ماشاءاللہ ممبرس ہیں جنہوں نے اپنی اپلیکیشنز اجتماع کے حوالے سے فارورڈ کرنی تھی. تو ایک تو یہ بھی ابھی ایونٹ وہاں پہ ماشاءاللہ بھی شروع ہو رہا ہے. اگر اس حوالے سے آپ تبلیغی جماعت کے اندر اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں دین کا کام اگر آپ مطلب کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ جو ہے مطلب آپ کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارورڈ کر سکتے ہیں. انڈیویجول بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کی کوئی اگر گروپ ہے کوئی باقاعدہ اگر ایک جماعت ہے آپ اپنی جماعت کے ساتھ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ مرکز چلے جاتے ہیں جو ان کا تبلیغی جماعت کا مین مرکز ہے وہاں سے اگر آپ لیٹر ایشو کروانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اس اجتماع کو اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ انڈیویجول اپنا ایک گروپ بنا کے 8 سے 10 ممبر ہیں اگر تو وہ اوساکا کے اندر یہ جو ابھی 2023 کے اندر اجتماع ہونے والا ہے اس کے اندر آپ اویئر ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی انڈیویجول طور کے اوپر کوئی سنگل پرسن کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے, وہ بھی اس اجتماع کے اوپر جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو یہ ابھی اس کی جو مزید وضاحت ہے یہ کب شروع ہونے والا ہے یا اس کے کیا اسپیسیفک ڈیٹس وغیرہ ہیں اس کی آپ ڈیٹیلز وغیرہ جو بھی آپ چاہیں تو آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں. اوساکا کے حوالے سے آپ کو اس کے اندر تمام تر معلومات مل جائیں گی. تو فردر آپ کے ساتھ ایک اور معاملہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بھائی صاحب کھڑکی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک سنگل پرسن اگر آپ نے جناب 100 ٹوکن باہر مین کاؤنٹر سے ایشو جاپان ایمبیسی نے کہا ہوا ہے جی کرنے ہیں 100 ٹوکن اگر آپ نے ایشو کروانے ہیں تو بندہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے جو وہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اندر پاسداری وہ پاکستانی ہے. ویسے ہمیں نظر تو نہیں آتا کہ شیشے کے پیچھے کون ہے لیکن عکس وغیرہ سارا ان کی بات ان کے لب و لہجے سے یہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ آگے والا جو بندہ بیٹھا ہے وہ پاکستانی ہے. اور جو میں بات کرنے لگا تھا کہ جو وہ بھائی صاحب آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بڑی اس بات کی حیرانگی ہے کہ وہ اب 100 بندہ اگر سپوز وہاں پہ اپیئر ہو رہا ہے اور ایک فرد واحد بندہ جو آگے انہوں نے مطلب وہ ساری اپلیکیشن جو لے رہا ہے بندہ ایک بندہ جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے. جاپان ایمبیسی کو ویسے میرے نظریے کے مطابق چاہیے کہ کم سے کم 2 سے 3 بندے تو ان کو جو ہے نا وہ اپنے ہارڈ ٹیسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ہائر کرنے چاہیے کہ اتنا برڈن ہے. آپ 100 بندہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے بندہ ڈیلی بیسس کے اوپر تو آپ اس کو ہینڈلنگ کے لیے کم سے کم جو ہے نا وہ آپ 2 سے 3 بندے ہائرنگ کریں جو لوگوں کی اپلیکیشن وغیرہ ریسیو کریں تاکہ وہ برڈن کم سے کم ہو. اب وہ جو تقریباً 2 سے 3 مرلے کا تقریباً ایک ہال ہوگا کورڈ ایریا ہوگا جہاں پہ انہوں نے اندر سب کو مطلب 3 سے 4 ڈیسک لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو سٹنگ دینی ہے وہاں پہ بٹھانا ہے. اور باہر والے تو حالات یہ بھی چھوڑ دینا باہر والے جہاں پہ مین انٹرنس ہوتی ہے وہاں پہ تو بیار و مددگار وہاں پہ بیٹھنا پڑے گا ٹھیک ہے. وہ ایسے ہی سارا ماحول وہاں پہ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے. ان کیس اگر کوئی بارش آ جائے کوئی طوفان آ جائے تو بس آپ ہے اور اللہ کا ہی آسرا ہے آپ کے اوپر. آپ کا کوئی ایسی وہ نہیں ملے گی مطلب چیز جس کے اندر جو ہے نا وہ آپ اپنا جو ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے سار چھپا لیں یا آپ جو ہے نا وہ موسم کے اثرات سے بچ سکیں. تو جب اندر بھی آپ جاتے ہیں تو اندر بھی اب اتنا رش ہے آدھے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیسک کے اوپر اور باقی جو ہیں وہ پیچھے سارے جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہوئے ہیں. اور میں یہ حیرانگی مجھے ہوتی ہے کہ کم سے کم آپ اپنی وہ تھوڑا بندے ہائرنگ زیادہ کر لیں 2-3 کر لیں جو آپ نے اندر لوگوں کی اپلیکیشن وغیرہ جو ہے نا وہ کلیکٹ کر رہے ہیں. اور ایون کہ وہ جو بڑا ایک لمحہ فکریہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ اس کا مثال کے طور پہ 70 نمبر اس کو ٹوکن ملا ہوا ہے اب وہ صبح 8 بجے سے لے کے اور تقریباً 12-1 بجے تک اندر جو ہے نا وہ وہاں پہ اپنے
ٹوکن کا ویٹ کر رہا ہے کہ میرا ٹوکن کا نمبر آتا ہے تو میں وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ اپنا ڈاکومنٹ سبمٹ کرتا ہوں، یا میں جو ہے نا وہ میرا جو بھی انٹرویو ہونا ہے وہ میں اس میں اپیئر ہوتا ہوں، یہاں پہ ڈاکومنٹ سبمٹ کرتا ہوں، آگے میں جاتا ہوں۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جب وہ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کیا، اگر وہاں پہ کوئی کسی قسم کا اس کے اندر اس کو مسئلہ آ گیا، ٹھیک ہے، وہ جو بھائی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے جی یہ چیز آپ کی کم ہے، آپ کا ایف آر سی جو ہے وہ پرانا نیا نہیں ہے، یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کم ہے، فریش نہیں ہے، یہ فریش ہونی چاہیے تھی، یہ اب اس قسم کا اگر کوئی وہاں پہ کسی کو مسئلہ مسائل اس نے ہائی لائٹ کر دیا بندے نے، وہ ساری محنت مطلب اس کی رائے گا گئی، پتہ نہیں وہ کہاں سے چلا ہوا ہے، وہ کیسے یہاں پہ پہنچا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب وہ اس نے اتنی اذیت برداشت کی ہے، باہر کھڑا رہا ہے، پھر اندر آیا ہے، وہ ان چیزوں کا جو ہے نا وہ ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ جائیں ان چیزوں کا جو ہے نا وہ بڑا ہی خیال رکھیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی ڈاکومنٹیشن کو جو ہے نا وہ ری چیک کر لیں، آپ کے تمام تر ڈاکومنٹ جو ہے، آپ کی ایف آر سی، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں گئی ہے جو مطلب ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ تھی یا فریش ابھی جو ریکوائرمنٹ انہوں نے اس کے ساتھ انکلیوڈ کی ہے، تاکہ وہ کسی قسم کی جو آپ کو نا وہ دشواری نہ کرنی پڑے۔ کیونکہ جب آپ کے کوئی میں نے وہاں پہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو جب ان سے جب کچھ کویسچننگ ہوتی تھی، سب سے پہلے تو انہوں نے جناب کویسچن آپ سے کرنا ہے، ڈاکومنٹ جب آپ نے وہاں سے پروسیڈ کرنے ہیں کھڑکی کے نیچے سے، ڈاکومنٹس آپ کے انہوں نے جناب وہ فٹافٹ انہوں نے دیکھنے ہیں، اور دیکھنے کے بعد جو ان کے ڈیزائر ڈاکومنٹس ہوں گے وہ رکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جو ایکسٹرا جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ ریٹرن کرنے کے ساتھ آپ سے پہلا جو سوال پوچھا جائے گا، یہ آپ کی یہ جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے یہ آپ کی پاک روپیز میں یا ڈالر میں ہے، اوپر لکھا ہوا ہے ہر چیز کہ ٹھیک ہے یہ میری پاک روپیز کے اندر ہی ہے، لیکن وہ آپ کو سب سے پہلے مینٹلی جو ہے نا وہ چیک کریں گے، آپ کا بات کرنے کا سٹائل، وہ آپ کی جو بندہ بیٹھا ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ کیا آپ کے اندر آپ جو ہے نا وہ رپلائی کرتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے۔ بہت سے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو وہاں پہ جناب وہ مطلب وہ کامتے ہوں گے، ان کی صورتیں بیچاروں کی ایسی ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ کسی وہ بڑے ہی وہ میدان میں آ گئے ہیں جہاں پہ جناب ان کا حساب کتاب کا کھاتا جو ہے کھل گیا۔ وہ بہرحال وہ ایک چیز جو تھی وہ ہر بندے کا اپنا ایک اسٹیمنا ہوتا ہے، تو صرف یہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی وہاں کسی بھی ایمبیسی کے اندر اپلائی کر دیں، اپنے آپ کو فلی کانفیڈنٹ رکھیں۔ یہ جو چیزیں ہیں آپ سے وہی پوچھی جائیں گی جو آپ کے پاس آلریڈی جو آپ نے ان کو لکھ کے دی ہے، کوئی ایسی چیز وہاں پہ آپ سے نہیں پوچھی جانی ہے کہ جو آپ کے سلیبس سے متعلقہ نہیں ہے، جس کو آپ جو ہے نا نہیں جانتے ہیں۔ ایون اگر نہیں آپ کو کچھ چیزوں کو پتہ، آپ کے ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے، ہاں جی آپ جا رہے ہیں اوساکا یا ٹوکیو جا رہے ہیں، تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کون کون سے چیزیں جو ہے نا وہ ایکسپلور کریں گے، کیا دیکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے 1 2 3 چیزوں کا جو آپ کو پتہ ہے، جو آپ نے نالج دیکھا آن لائن گوگل کے اوپر، آپ کے دوست احباب نے آپ کو بتایا، وہ آپ نے ان کو اپنے ذہن کے اندر اس کو ذہن نشین کر لیا، آپ نے وہ بتا دیا ان کو کہ ٹھیک ہے یہ اگر کوئی آپ کے آؤٹ آف سلیبس کو بات پوچھ لیتا ہے، وہ آپ اس کو کانفیڈنٹ ہو کے کہیں جی نہیں ہمیں ابھی اتنا ڈیپلی نہیں اس کا پتہ، ہاں اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی یہ جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں اس کو بھی ہم ضرور جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے۔ تو دیٹس آل، یہ چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی وہاں پہ جو مطلب یہ فرسٹ کاؤنٹر جہاں پہ آپ نے جا کے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں، خاص طور پہ یہ جو بندے ہیں، یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، آپ کو صرف یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نے پورے کانفیڈنس سے ان کو جواب دینا ہے، آپ نے کب جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی یہاں سے مطلب کون سے دن کی فلائٹ آپ کی کون سی ہے، کتنے کی آپ کی ٹکٹ بنی ہے، اور اس کے بعد آپ کا ہوٹل کون سا ہے، اور ہوٹل کتنی دور ہے آپ کا، جو آپ کا ایئرپورٹ ہے وہ کون سا ہے، اور اس کے بعد آپ کی واپسی کب ہے، اور چند وہ چیزیں کون سی جگہ آپ جا رہے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں آپ اپنے ذہن کے اندر ان کو ذہن نشین کر لیں، اور جو آپ کو سب سے پہلے میں بتایا کہ آپ ٹائم ٹیبل کا خصوصی خیال رکھیں، ارلی مارننگ جائیں، اور اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹس کا پورا خیال رکھیں، تمام ڈاکومنٹس ان کو ایک دفعہ ری چیک کر لیں، کوئی ایسا آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے وہ رہ نہ جائے۔ اب اس کے اندر ہر بندے کا ایک علیحدہ کیس ہوتا ہے، ایون کچھ لوگ ہیں وہ تو مطلب ٹورسٹ کے لیے جا رہے ہیں، ان کا ٹورسٹ ویزا انہوں نے اپلائی کرنا ہے تو اس حوالے سے وہ اپلائی کریں گے، اور اس کے اندر کچھ ایسے ہوں گے جو اپنا سرٹیفکیٹ آف ایلیجیبلٹی لے کے جائیں گے، ان کا کیس اب ایک علیحدہ ہوگا، کچھ اسٹڈی بیس کے اوپر جائیں گے اور کچھ میڈیکلی کے لیے جائیں گے۔
اس لیے ہر بندے کا ایک کیس علیحدہ ہوگا. ہر بندے کو اپنا اپنا کیس جو ہوگا وہ آپ کے کنسلٹنٹ کے علاوہ آپ کو خود بھی اس کے اندر ایک دفعہ دیکھنا ہوگا, تمام چیزوں کو ری چیک کرنی ہوگی. یہ کچھ چیزیں تھیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا اپنے تجربات کے حوالے سے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کمی ہوگی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. ویزا اسٹیمپ کنسلٹنسی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.